قرآن کا آغاز ایک ایسی صورت سے ہوتا ہے جسے ہر مسلمان اپنی زندگی میں ہزاروں بار دہراتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ ہیں تو یہ صرف 7 مختصر آیات، لیکن انہیں القرآن یعنی قرآن کی ماں کہا جاتا ہے۔ ہم سب اسے پڑھتے تو ہیں، لیکن آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جب ہم یہ آیات پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم درحقیقت کہہ کیا رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، اور اس گہرائی میں اترنے کے لیے ہمارے پاس ابن کثیر جیسے بڑے مفسرین کی تشریحات موجود ہیں۔ آج ہمارا مقصد صرف ترجمہ جاننا نہیں ہے، بلکہ ان ذرائع کی روشنی میں ہر آیت کے پیچھے چھپے فلسفے کو، اس کی روحانی ترتیب کو محسوس کرنا ہے کہ یہ کس طرح اللہ اور بندے کے درمیان ایک مکمل مکالمہ قائم کرتی ہے۔ تو پھر آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں پہلی آیت سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ جملہ تو ہماری زندگی کے ہر کام کا حصہ ہے، لیکن کیا یہ صرف ایک رسمی آغاز ہے یا اس میں کوئی گہرا پہلو بھی ہے؟ نہ، ہمیں اپنی ذات کی حدود اور اللہ کی لامحدود قدرت کی یاد دہانی کراتا ہے۔ یہ ایک اعتراف ہے کہ نتیجہ میرے ہاتھ میں نہیں، میں صرف کوشش کر سکتا ہوں، برکت اللہ کی طرف سے آئے گی۔ اور اس میں یہ 2 نام ہیں، الرحمن اور الرحیم۔ میں نے ہمیشہ سوچا ہے کہ دونوں کا مطلب تو رحمت ہی ہے، تو اس تکرار میں کیا حکمت ہے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ تکرار نہیں ہے، یہ رحمت کے 2 الگ الگ پہلوؤں کا بیان ہے۔ الرحمن اللہ کی وہ رحمت ہے جو کائناتی ہے، مطلب وہ سب کے لیے ہے، چاہے کوئی اسے مانے یا نہ مانے، جیسے سورج کی روشنی، ہوا، پانی۔ اچھا، یہ سب کے لیے ہے؟ جی، لیکن الرحیم ایک ذاتی وعدہ ہے۔ یہ وہ خاص شفقت اور رحمت ہے جو اللہ نے آخرت میں صرف ایمان والوں کے لیے رکھی ہے۔ تو ایک ہی آیت میں کائناتی اصول بھی ہے اور ایک ذاتی قریبی تعلق کا احساس بھی۔ واہ، یعنی جب ہم بسم اللہ کہتے ہیں تو ہم نہ صرف کائنات کے رب سے مدد مانگ رہے ہیں، بلکہ اس ذات سے بھی جو ہم سے ایک ذاتی رحیم کا تعلق رکھتا ہے۔ یہ تو کسی بھی کام کو شروع کرنے کا پورا زاویہ ہی بدل دیتا ہے۔ بالکل، یہ آپ کو تکبر سے بھی بچاتا ہے اور مایوسی سے بھی۔ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، کائنات کا سب سے بڑا سہارا آپ کے ساتھ ہے۔ اس شاندار آغاز کے بعد دوسری آیت آتی ہے، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہاں لفظ حمد کا ترجمہ ہم تعریف کرتے ہیں، لیکن مجھے ہمیشہ محسوس ہوتا ہے کہ اس میں کچھ زیادہ گہرائی ہے۔ کیا یہ صرف پریز کہنے جیسا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح محسوس کیا۔ عربی میں مدح کا لفظ بھی ہے تعریف کے لیے، جو آپ کسی کی بھی کر سکتے ہیں، لیکن حمد صرف تعریف نہیں، یہ وہ تعریف ہے جو محبت، شکر گزاری اور تعظیم کے جذبات کے ساتھ دل سے نکلے۔ یہ اقرار ہے کہ ہر کمال، ہر خوبی، ہر نعمت کا اصل سرچشمہ اللہ ہی ہے، اس لیے حمد صرف اللہ کے لیے ہے۔ اور پھر رب العالمین، تمام جہانوں کا رب، یہ تصور تو ذہن کو چکرا دیتا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں تو اس کا اصل دائرہ کار کیا ہے؟ یہ قرآن کے سب سے وسیع تصورات میں سے ایک ہے۔ عالمین صرف ہماری دنیا یا نظام شمسی تک محدود نہیں، اس میں انسانوں کی دنیا، جنات کی دنیا، فرشتوں کی دنیا اور وہ اربوں کہکشائیں شامل ہیں جن کا ہمیں ابھی علم بھی نہیں۔ تو ان سب کا رب ہے اللہ۔ جی، اور رب کا مطلب صرف خالق نہیں، بلکہ پالنے والا، ہر چیز کو اس کی ضرورت کے مطابق سنبھالنے والا اور ہر چیز پر مکمل اختیار رکھنے والا۔ ابن کثیر کے مطابق یہ آیت اللہ کی مکمل حاکمیت کا، اس کے اقتدار کا ایک غیر متزلزل اعلان ہے۔ تو ایک طرف اللہ کی لامحدود طاقت کا ذکر ہے، رب العالمین، جسے انسان پر ایک ہیبت طاری ہو سکتی ہے، لیکن فوراً بعد تیسری آیت میں گفتگو دوبارہ رحمت کی طرف آ جاتی ہے، الرحمن الرحیم۔ تو کیا اس تکرار کا مقصد اسی ہیبت اور امید میں توازن پیدا کرنا ہے؟ عظمت کا ذکر ہوا جس سے دل میں ایک خوف اور اپنی کمتری کا احساس پیدا ہونا فطری ہے۔ اس احساس کو فوراً ہی اللہ کی رحمت اور شفقت کے ذکر سے متوازن کر دیا گیا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارا رب جتنا عظیم اور طاقتور ہے، اتنا ہی قریب، مہربان اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ یعنی ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے۔ جی، اسلام میں ایمان اسی توازن کا نام ہے۔ یہ آیت اسی توازن کو قائم کرتی ہے۔ اور پھر اس توازن کے بعد چوتھی آیت میں ایک اور پہلو سامنے آتا ہے، مالک یوم الدین،
بدلے کے دن کا مالک۔ یہاں گفتگو رحمت سے انصاف اور احتساب کی طرف مڑتی ہے۔ جی، یہ ہمیں ایک تیسری اور بہت اہم حقیقت کی یاد دہانی کراتی ہے۔ یوم الدین سے مراد قیامت کا دن ہے، جب ہر عمل کا حساب ہوگا، اور اس دن کا واحد اور مطلق مالک اللہ ہوگا۔ دنیا میں تو عارضی ملکیت، عارضی اختیارات ہو سکتے ہیں، لیکن اس دن تمام اختیارات، تمام فیصلے صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے۔ کوئی سفارش، کوئی عہدہ، کوئی دولت کام نہیں آئے گی۔ یعنی دنیا کی عارضی ملکیت کے مقابلے میں ایک ختمی اور مطلق ملکیت کا تصور دیا جا رہا ہے۔ یہ آیت تو انسان کو ہر لمحے اپنے اعمال کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتی ہے نا؟ بالکل، یہ جواب دہی اور اکاؤنٹیبلٹی کا احساس پیدا کرتی ہے۔ یہ یاد دہانی ہے کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ ریکارڈ ہو رہا ہے، اور ہمیں ایک دن اس کا حساب دینا ہے۔ تو پہلی 4 آیات میں اللہ کا ایک مکمل تعارف ہے، اس کی رحمت، اس کی طاقت اور اس کا انصاف۔ یہاں تک تو اللہ کی صفات کا بیان تھا۔ اب 5ویں آیت میں ایک ڈرامائی تبدیلی آتی ہے۔ بندہ اب اللہ کے بارے میں بات نہیں کر رہا، بلکہ براہ راست اللہ سے مخاطب ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ آیت تو سورت کا دل محسوس ہوتی ہے۔ آپ نے صحیح کہا، یہ سورت کا مرکزی نقطہ ہے۔ پہلی 4 آیات گویا کسی عظیم بادشاہ کے دربار میں حاضری سے پہلے اس کی شان میں پڑھے گئے قصیدے کی طرح تھیں۔ اب بندہ براہ راست بادشاہ کے حضور کھڑا ہے اور ہم کلام ہے۔ ایاک نعبد، یہ توحید کا سب سے بڑا اعلان ہے۔ اور اس میں ایاکا کو پہلے لانے کا بھی کوئی خاص مطلب ہے؟ جی، عربی گرامر میں اس کا مطلب ہے صرف اور صرف تیری ہی، یعنی ہماری تمام عبادات، ہماری بندگی، ہماری زندگی کا محور صرف تو ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑی آزادی کا اعلان بھی ہے۔ یعنی ہم کسی اور انسان، کسی نظام، کسی خوف یا کسی لالچ کے غلام نہیں ہیں۔ بالکل، یہ ہر قسم کے ذہنی، جسمانی اور روحانی شرک کی نفی ہے۔ یہ انسان کو ہر قسم کے خوف اور غلامی سے آزاد کر کے صرف ایک ذات کے سامنے جواب دہ بناتی ہے۔ اور پھر آیت کا دوسرا حصہ ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جی، اور یہ پہلے حصے کا منطقی نتیجہ ہے۔ جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، تو یہ بھی ماننا پڑتا ہے کہ کائنات میں حقیقی مددگار بھی وہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اسباب کو اختیار تو کریں گے، لیکن ہمارا بھروسہ اسباب پر نہیں بلکہ مسبب الاسباب پر ہوگا۔ بالکل، یہ ہمیں دنیا میں کوشش کرنے کی ترغیب دیتا ہے، لیکن نتائج کے بارے میں پریشانی اور اینزائٹی سے آزاد کرتا ہے۔ آپ اپنی بہترین کوشش کرتے ہیں اور پھر معاملہ اس ذات پر چھوڑ دیتے ہیں جو تمام اسباب کا مالک ہے۔ اس عظیم اقرار کے فوراً بعد 6 آیت میں وہ دعا کی جاتی ہے جو اس سورت کا اصل مقصد ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہ کتنی دلچسپ بات ہے کہ ایک بندہ جو سب سے پہلی اور اہم چیز مانگ رہا ہے وہ دولت، صحت یا کامیابی نہیں بلکہ ہدایت ہے۔ جی، کیونکہ ایک مومن جانتا ہے کہ اگر ہدایت مل گئی تو باقی سب کچھ خود بخود اپنی جگہ پر آ جائے گا۔ صراط مستقیم کا مطلب ہے وہ سیدھا راستہ جس میں کوئی کجی نہ ہو، کوئی افراط و تفریط نہ ہو، اور جو انسان کو سیدھا دنیا اور آخرت کی کامیابی کی طرف لے جائے۔ اور یہ راستہ کہاں سے ملتا ہے؟ ہمارے ذرائع کے مطابق یہ وہ راستہ ہے جو قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ملتا ہے۔ یہ دعا اس بات کا بھی اعتراف ہے کہ ہدایت انسان کی اپنی ذہانت یا کوشش سے نہیں ملتی، یہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ ہم کوشش کر سکتے ہیں، نیت کر سکتے ہیں، لیکن دلوں کو ہدایت کی طرف پھیرنا صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ عبادت کا اقرار، مدد کی درخواست اور پھر فوراً سیدھے راستے کی دعا، ایک بہت ہی فطری اور منطقی ترتیب لگتی ہے۔ یقیناً، یہ اس بات کا اظہار ہے کہ اے اللہ، ہم تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، لیکن ہمیں یہ کام کرنے کا صحیح طریقہ نہیں معلوم، ہمیں زندگی گزارنے کا صحیح راستہ درکار ہے۔ اس لیے ہم اس ذات سے رہنمائی مانگ رہے ہیں جو تمام راستوں کو جانتا ہے۔ اب سورت کی آخری آیت اس سیدھے راستے کی مزید وضاحت کرتی ہے۔ یہ صرف یہ نہیں بتاتی کہ وہ راستہ کیسا ہے، بلکہ یہ بھی بتاتی ہے کہ وہ کیسا نہیں ہے۔
सिरात الذین انعمت علیہم۔ لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے۔ اور یہ اس دعا کو اور بھی واضح اور جامع بنا دیتی ہے۔ یہاں سیدھے راستے کی تعریف کسی فلسفے سے نہیں بلکہ انسانوں کی مثالوں سے کی گئی ہے۔ اچھا، تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ جی، اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلا ہے ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ یہ ایک رول ماڈل ہے۔ قرآن میں دوسری جگہ اللہ نے خود وضاحت کی کہ یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ تو ہمیں ایک عملی نمونہ دیا جا رہا ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلو۔ اور پھر 2 منفی حوالے ہیں جن سے بچنے کا کہا گیا ہے۔ بالکل۔ دوسرا حصہ ہے نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا۔ مفسرین کے مطابق اس سے عموماً وہ لوگ مراد ہیں جو حق کو جانتے تھے، سچائی ان پر واضح تھی، لیکن انہوں نے اپنی ضد یا تکبر کی وجہ سے اسے جان بوجھ کر رد کر دیا۔ یعنی علم کے باوجود گمراہی۔ جی۔ اور تیسرا حصہ ہے اور نہ ہی ان لوگوں کا جو گمراہ ہوئے۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو جہالت اور لا علمی کی وجہ سے بھٹک گئے۔ ہو سکتا ہے وہ سچائی کی تلاش میں مخلص بھی ہوں، لیکن انہوں نے غلط راستہ اختیار کر لیا۔ تو یہ دعا ایک مکمل GPS کی طرح ہے۔ پہلے آپ منزل بتاتے ہیں کہ مجھے انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر جانا ہے، پھر آپ وہ راستے بھی خارج کر دیتے ہیں جہاں نہیں جانا۔ ایک وہ جو جان بوجھ کر غلط موڑ لیتے ہیں، اور دوسرے وہ جو نقشے کے بغیر ہی سفر پر نکل پڑتے ہیں۔ اس سے واضح روڈ میپ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ بہت خوبصورت مثال دیا آپ نے۔ یہ دعا کو بہت عملی بنا دیتی ہے۔ یہ صرف ایک مبہم خواہش نہیں رہتی، بلکہ ایک واضح منزل اور اس تک پہنچنے کے لیے ایک مکمل رہنمائی کی درخواست بن جاتی ہے۔ تو جب ہم ان تمام 7 آیات کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں تو سورۃ الفاتحہ بحیثیت مجموعی کیا پیغام دیتی ہے؟ یہ ایک مکمل اور جامع دعا ہے۔ یہ اللہ کی حمد و ثنا سے شروع ہوتی ہے، اس کی رحمت، حاکمیت اور انصاف کو تسلیم کرتی ہے۔ پھر یہ توحید کے اقرار اور صرف اللہ پر انحصار کے عہد کی طرف بڑھتی ہے، اور آخر میں یہ انسان کی سب سے بنیادی ضرورت یعنی ہدایت کی دعا پر ختم ہوتی ہے۔ اس کی ساخت اتنی کامل ہے کہ اسے واقعی قرآن کا خلاصہ کہا جا سکتا ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ اسے ہر نماز کی ہر رکعت کا ایک لازمی حصہ بنایا گیا ہے، تاکہ یہ عہد اور یہ دعا دن میں بار بار دہرائی جائے۔ جی بالکل۔ دن میں کم از کم 17 بار ایک مسلمان اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اسی عہد اور اسی دعا کو دہراتا ہے۔ یہ اس رشتے کو تازہ رکھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کی تلاوت کی بہت سی فضیلتیں بھی بیان کی گئی ہیں، جیسے روحانی اور جسمانی شفا۔ یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ بندے اور رب کے درمیان ایک روزانہ کا مکالمہ ہے۔ تو آج سورہ الفاتحہ کا یہ سفر ہمیں دکھاتا ہے کہ کس طرح گفتگو اللہ کی رحمت کے اعتراف سے شروع ہوتی ہے، پھر یہ خالص عبادت کے ایک ذاتی عہد کی طرف بڑھتی ہے، اور آخر میں زندگی کی سب سے بڑی نعمت یعنی سیدھے راستے کی دعا پر ختم ہوتی ہے۔ یہ ایک مختصر مگر مکمل روحانی سفر ہے۔ یہ روزانہ پڑھی جاتی ہے اور ہر بار یہ بندے اور اللہ کے درمیان تعلق کی بنیاد کو اثر نو بیان کرتی ہے اور اسے مضبوط کرتی ہے۔ یہ ایک مستقل یاد دہانی ہے کہ ہم کون ہیں، ہمارا رب کون ہے اور ہماری حتمی منزل کیا ہونی چاہیے۔ آخر میں سامعین کے لیے سوچنے کے لیے ایک نقطہ چھوڑتے ہیں۔ اس صورت میں سیدھے راستے کی تعریف اصولوں سے نہیں بلکہ لوگوں کی مثالوں سے کی گئی ہے، وہ جن پر انعام ہوا اور وہ جو بھٹک گئے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اپنے سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کی زندگیوں کو دیکھنا کتنا اہم ہے، چاہے وہ کامیاب ہوں یا ناکام۔